أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. آمین یا رب العالمین. آج ہم انشاءاللہ اللہ کے خاص فضل و کرم سے، اس کی خاص رحمت اور توفیق سے ہم ریاض الصالحین کا جو والیوم 1 ہے، اس میں چیپٹر نمبر 55 55 نمبر جو چیپٹر ہے، باب ہے، اس کا ہم آج آغاز کریں گے. سب سے پہلے ہم اسی کی حمد اور اسی کا شکر اور اسی کی تعریف کرتے ہیں جس نے ہمیں یہ وقت اور یہ مہلت عطا فرمائی، جس نے ہمیں یہ سہولیات اور یہ ضروریات اور بے شمار نعمتیں اور انعام و اکرام ہمارے اوپر کیا، اور خاص کر جس نے ہمارے دلوں میں یہ ڈالا کہ ہم اس بابرکت دین کو، اس بابرکت نصیحت کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس نصیحت میں، اس کوشش میں ہمیں استقامت نصیب فرمائے، اس نصیحت کو صحیح طرح سے اخذ کر کے، صحیح طرح سے اس کو سمجھ کر اس کے اوپر عمل کرنے کی اور اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دنیا کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ ہمیں آخرت کی کامیابی اور آخرت کی بھلائی ہمارے ساتھ، ہمارے شامل حال رکھے. آمین یا رب العالمین. چیپٹر نمبر 55، جیسا کہ یہ آپ ہمارے سامنے یہ ہائی لائٹڈ ہے، اس کا عنوان یا اس کا موضوع ہے زہد کی فضیلت، دنیا کم حاصل کرنے کی ترغیب اور فقر کی فضیلت. زہد کی فضیلت، دنیا کم حاصل کرنے کی ترغیب اور فقر کی فضیلت. اب یہاں پر ہمارے پاس جو ٹاپک ہے وہ ہے زہد کی فضیلت. زہد کیا ہے؟ زہد میرا خیال ہے یہ ایک ایسی ٹرم ہے جو اس سے پہلے جتنی بھی ہم نے قرآن مجید کی اور حدیث کی جو ہم نے سبق، جتنے بھی اسباق یا جتنی بھی منزلیں ہم نے ابھی تک طے کی ہیں، اس میں پرٹیکولرلی زہد کی ٹرم کو استعمال کر کے اس کو سمجھنے کی یا اس کے مطابق ہمارے پاس کوئی ابھی نہیں آئی. تو یہ پہلی دفعہ یا ایک نئی ٹرم جو ہے وہ ہمارے سامنے ہے. اور زہد کو میرا خیال ہے کہ تھوڑا سا ہم دیکھ لیتے ہیں کہ زہد ایکچولی ہے کیا، زہد ہوتا کیا ہے. اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ اسی کتاب میں بہت سارے موضوعات جو ہیں وہ گزر چکے ہیں، اور وہ بہت سارے موضوعات کو اگر اکٹھا کیا جائے یا اس کے علاوہ وہ بہت سارے موضوعات کو اگر ہم سامنے رکھ کر دیکھیں تو منزل بائی منزل یا سٹیپ بائی سٹیپ جو ہے یہ کتاب کے جو موضوعات ہیں ہمیں اگلی سٹیجز کی طرف لے کے جا رہے ہیں، اپنے عمل میں، اپنے ایمان میں، اپنے عقیدے میں، اپنی جو ایمان کی پختگی ہے اس کی جو اگلی سٹیجز یا اس کی اوپر والی سٹیجز یا اگلے لیول جو ہے ان تک لیتا جا رہا ہے. اگر ہم ایک مومن کی بات کریں کہ ایک مومن جو ہے وہ دنیا میں در حقیقت جو دوڑ دھوپ کرتا ہے، وہ آخرت میں جو اس کا ٹھکانہ ہے، آخرت میں اس کا جو گھر ہے، اس کی تعمیر اور اس کی زیب و آرائش کر رہا ہے. دنیا میں اس کی محنت جو ہے وہ در حقیقت آخرت میں اس کے گھر کی
زیب و آرائش ہے، اس کی تعمیر اور اس کی فرنشنگ ہے، اس کی اس کی مطلب خوبصورتی میں اضافہ اور اس کی مضبوطی اور اس کی بلندی جو ہے، اس کے لیے وہ دنیا میں ہی دوڑ ڈوب کر ہے، دنیا کی زندگی میں اس کو کام کرنے کا جو اللہ تعالیٰ نے موقع دیا وہ یہی ہے۔ تو اس اعتبار سے اگر ہم دیکھیں تو مطلب بلڈنگز کو اگر ہم دیکھیں تو اس کی ایک بنیادی سٹرکچر ہوتا ہے، اس کا ایک بنیادی سٹرکچر یا ایک بنیادی ڈھانچہ ہوتا ہے۔ اس ڈھانچے کو پھر مختلف انداز سے تزئین و آرائش جسے کہتے ہیں، اس کو فرنشنگ کرنا، اس کو پھر خوبصورت کرنا، اس کی ڈیزائننگ کرنا، اس کے جو حسن ہے اس کو نکھارنا، پھر وہ فرنشنگ اور مطلب اس کے زیب و آرائش جو آتی ہے، تو اس میں اگر ہم مومن کی زندگی یا مومن کے اوپر ہم اگر ڈالیں تو ایمان جو ہے وہ سب سے بنیادی اس کا ایک سٹرکچر ہے، سب سے بنیادی ڈھانچہ ہے اس کے اس بلڈنگ کا یا اس کے اس ایمان کا، جس پر اس کو اپنی تعمیر کرنی ہے، اپنے آخرت کے ٹھکانے کی۔ اور ایمان جب وہ مومن جو ایمان کو اپنا سٹرکچر جو ہے وہ بناتا ہے تو اس کے لیے اس کو توحید اور رسالت کی گواہی جو ہے وہ سب سے پہلے دینا، اور پھر بنیادی عقائد جو ہیں مطلب ان کے اوپر ایمان رکھنا اور یقین رکھنا، وہ پھر لازم و ملزوم ہے، اس کے بغیر بلڈنگ جو ہے اس کا وجود ہی ممکن نہیں۔ ایک مومن یا ایمان جو ہے مومن کی زندگی یا آخرت میں جو گھر ہے اس کا ٹھیک جو سب سے بنیادی سٹرکچر ہے وہ ایمان ہے۔ توحید سب سے پہلی شرط، رسالت کی گواہی اس کے ساتھ لازم و ملزوم، اور پھر بنیادی عقائد کے اوپر اس کا ایمان اور یقین رکھنا، جیسے جنت اور دوزخ کا، فرشتوں کا، روزے، حج، زکوٰۃ، جہاد اور باقی سارے جتنے بنیادی لوازمات ہیں۔ تو یہ ایمان کو مطلب قائم کر کے اپنے ساتھ وہ در حقیقت بنیاد اپنی یا اپنا بنیادی سٹرکچر جو ہے وہ بناتا ہے اپنی زندگی کا۔ اس کے بعد پھر اس کا اگلا لیول یا اس سے اگلی سٹیج جو ہے اس کی تزئین و آرائش یا اس کی خوبصورتی یا اس کو نکھارنے میں آتی ہے، وہ اس کا عمل ہے، نیک نیک عمل، نیک کام جو وہ کرتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم پیرالل دیکھتے ہیں توحید کے بعد جو اچھے ہیں اس کے ساتھ برائیاں جو ہیں وہ اس کے اپوزٹ، اس کے کنٹراسٹ میں ہے، لیکن ہم ان میٹرز کو نہیں دیکھتے۔ ہم ایک مومن جو ہے اس کی طرف اگر نگاہ دوڑائیں تو اس کا عمل جو ہے، اس کی نیکیاں، اس کا نیک عمل جس میں اس کا حقوق اللہ کے پورے کرنا، حقوق اللہ کا پورا پاس رکھنا، حقوق العباد بندوں کا اپنے حقوق، اس کے اپنے بھی حقوق ہیں اس کے اوپر، ان کے مطابق اس کو اپنا اصلاح کرنا اور اپنے عمل کرنا، اور معاشرے کی اور معاشرتی معاملات میں جتنے بھی ہیں دنیا کے ساتھ رہتے رہتے اس کو پھر مطلب اللہ کے احکامات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت اور اس کی ایکسپلینیشن جو ہے اس کے مطابق اس کو ڈھالنا۔ نیک اعمال جو ہیں وہ اس کی تزئین اور رائش میں سب سے بنیادی اور مطلب اہمیت رکھتے ہیں۔ جس طرح سے ایک بلڈنگ جب بنتی ہے، وہ کوری اینٹیں وغیرہ یا بلاکس وغیرہ اس کے اوپر جب پلستر کیا جاتا ہے تو در حقیقت وہ اس کی تزئین اور رائش کی پہلی ایک لیئر ہے کہہ لیں، اس کے اوپر ایک پہلی پرت ہے جو اس بلڈنگ کے اوپر آتی ہے۔ اس کے بعد پھر اس کو مزید تزئین اور رائش کرنے کے لیے، فرنیشنگ کرنے کے لیے بہت ساری چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہیں، چھوٹی چھوٹی نہیں در حقیقت وہ اور زیادہ بڑی اور زیادہ مطلب خوبصورت چیزیں جو ہیں وہ ان میں لے کے آتا ہے، جس میں ہم نے پچھلے ابواب میں دیکھا خشیت الہی اور امید، اللہ تعالیٰ سے ڈر اور اللہ تعالیٰ سے اچھے مطلب نیک عمل کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کا خوف جو ہے وہ رکھنا، اللہ تعالیٰ کی پکڑ، اس کے غلبے کا، تو اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے امید بھی رکھنا کہ جو بھی اس نے نیک کام کیا اس نیک کاموں کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اس کو ایک اچھا بدلہ جو ہے وہ بھی دے گا، ایک اچھا انجام جو ہے وہ بھی اس کو ملے گا۔ تو اس کے بارے میں ہم نے بہت ساری احادیث جو ہیں، بلکہ 3 4 چیپٹر 5 چیپٹر جو ہیں مختلف اینگل سے اس کے اوپر ہم دیکھیں تو وہ کس طرح سے مومن جو ہے وہ اپنی زندگی کو بیلنس کر کے گزارتا ہے تاکہ آخرت کی اس کی منزل جو ہے وہ اور زیادہ خوبصورت ہو جائے۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری چیزیں جیسے تقوی جو ہے، بچ بچ کر اپنی زندگی کو گزارنا، تقوی ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے چھوٹے چھوٹے معاملات جو ہیں، چھوٹے چھوٹے کہنے میں لیکن اور زیادہ اگلی منزلیں جو ہیں وہ نظر آتی ہیں۔ اسی طرح سے زہد جو ہے وہ بھی ایک ایسی مطلب اینٹ ہے یا ایک ایسا عمل ہے کہ جس کے ذریعے سے انسان جو ہے وہ اپنی
آخرت میں جو ٹھکانہ ہے اس کو اور زیادہ تزین و آرائش کرتا ہے، اور زیادہ اس کو خوبصورت کرتا ہے، اور زیادہ پرآسائش کرتا ہے۔ تو زہد جو ہے وہ کہہ لیں کہ ایک ہماری اگلی سٹیج ہے ہمارے تقوی کی، اپنے ایمان کی، عمل کی مضبوطی کی، ایمان کی مضبوطی کی، اور اپنے گھر کی تزئین و آرائش کو اور زیادہ خوبصورت کرنے کے لیے ایک اگلی سٹیج ہے۔ تو اگر ہم کوشش کریں سمجھنے کی کہ زہد کیا ہے، زہد ایکچولی میں تھوڑا سا اس کو سمجھنے کی کوشش کریں تاکہ اس کی اگلی احادیث اور آیات جو ہیں وہ ہمارے سامنے، اور اس موضوع ہمارے سامنے کلیئر ہو جائے۔ اور یہ موضوع جو ہے، یہ موضوع ایک اہمیت کا حامل بھی ہے، اور اس موضوع کے اوپر بات کرتے ہوئے میں خود ڈرتا بھی ہوں اور شرمندہ بھی ہوتا ہوں کہ ہم مطلب اپنی زندگیوں کے اوپر اگر ہم نظر دوڑائیں تو بہت ساری ایسی چھوٹی چھوٹی باتیں ایسی ہیں جو ہم ان کو زیادہ توجہ سے نہیں دیکھتے، زیادہ اس کی مطلب نہیں تو باہر اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم یہ جو سنتے ہیں سمجھتے ہیں اس کے مطابق ہم اپنی اصلاح بھی کریں۔ آپ بھی میرے لیے بھی دعا کیے، لیکن اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس میں مطلب عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بہرحال زہد کیا ہے، اس کو ہم سمجھنے کی اگر کوشش کریں تو سب سے پہلے ہم اپنے دیکھتے ہیں کہ ایک چیز ہوتی ہے ہرس، ہرس جسے ہم لالچ کہتے ہیں، دنیا کی ہرس، خواہشات کی ہرس۔ دنیا اب نفس جو ہے انسان کا، اس کے بہت ساری لالچ جو ہیں اس کے ساتھ چپکے ہوئے ہوتے ہیں، اس کے ساتھ لگے ہوئے ہوتے ہیں۔ دولت زیادہ سے زیادہ کمانی، مطلب اپنی خوبصورتی، عورت کی ہرس بھی ایک مرد جو ہے وہ کرتا ہے۔ اس کے علاوہ شہرت اور عزت اور مطلب رتبے جو ہے اس کا بھی لالچ ہوتا ہے، جو کہ دنیا کے مختلف معاملات میں مختلف طرح سے لالچ جو ہے وہ انسان کے درپے ہوتے ہیں۔ ایک لالچ جو ہے اس کے اپوزٹ یا اس کا الٹ جو ہے وہ ہے قناعت۔ ہرس کا اپوزٹ ہے قناعت۔ قناعت کیا ہے؟ قناعت پسندی، جو کیسے یہ کفایت شواری بھی اسے کہتے ہیں۔ قناعت کیا ہے؟ کہ جو کچھ ہے ہمارے پاس، جو بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں وسائل اور نعمتیں دی رکھی ہیں، اب ہم نیک کاموں کی بات کر رہے ہیں، تو جو بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں مطلب دے رکھی ہیں چیزیں، اپنا فضل و کرم جو عنایت کیا ہے ہمارے پاس، جو بھی حلال اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اسی پر اکتفا کرنا، وہ تھوڑا ہے یا زیادہ ہے اسی کے اوپر صبر اور شکر کر کے اس کے مطابق اپنی خواہشات کو محدود کرنا، یا اس کے اندر ہی رہتے ہوئے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا۔ جو اگر کم دیا ہے تو اس صورت میں بھی اللہ تعالیٰ صبر کرنا کہ اللہ تعالیٰ نے جتنا دیا ہے وہی ہمارا حق تھا یا یہی ہمارا حصہ تھا، اور اسی کے مطابق پھر اپنے آپ کو پھر مطلب ڈھالنا اور اپنی ضروریات کو محدود کرنا، اس کے اوپر پھر شکر بھی ادا کرنا، صبر اور شکر کرنا، اکتفا کرنا، جو آپ کے پاس موجود ہے اسی کے اوپر، یہ قناعت ہے۔ اور قناعت سے اگلا یا قناعت سے اگلا لیول جو ہے وہ ہے زہد۔ اب زہد کیا ہے؟ کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہوا ہے، جو کچھ ہمارے پاس موجود ہے، اس میں سے بھی کم کرنا، اس میں سے بھی کم پر گزارا کرنا۔ یہ خاص کر جن کے پاس مول و دولت زیادہ ہے یا جن کے پاس نعمتیں آسائشیں زیادہ ہے، ان کے اوپر یہ زیادہ لاگو ہوتا ہے، لیکن جن کے پاس کم ہے وہ بھی اس میں سے بہت ساری چیزیں جو اخذ کر سکتے ہیں۔ جو بھی اللہ تعالیٰ نے وسائل دیے ہیں حلال طریقے سے، ان کو چھوڑ نہیں دینا، ان کو ٹھوکر نہیں مارنی، بلکہ ان میں سے کچھ کم پر اکتفا کرنا۔ اسی طرح سے اپنے نفس کو چیزوں کے تابع ہونے سے بچانا اور اسے اپنے قابو میں رکھنا۔ یعنی مطلب مال و دولت ہے تو یہ نہ ہو کہ مال و دولت کے انبار لگے ہوئے ہیں اور اس مال و دولت کی سرکشی یا مال و دولت کا جو زینت ہے، اس کا جو گمراہیاں ہیں، اس کے جو نیگیٹو ایفیکٹ ہے، وہ آپ کے اوپر، ایک انسان کے اوپر غالب آ جائے اور اس کو وہ بہکا دیں۔ اس لیے اپنے نفس کو قابو رکھنا، جو کچھ ہے ہمارے پاس جتنا بھی کچھ ہے، وہ ایسا ہرس اور لالچ ہے، اس کے اپوزٹ ہم نے دیکھا کہ جو اس میں پڑ جاتا ہے وہ پھر آگے سے آگے گمراہی میں نکلتا جاتا ہے۔ تو اس کے اگینسٹ اپنے آپ کو قابو میں رکھنا کہ جو کچھ ہے اس میں سے بھی ہم کم سے کم کے اوپر اکتفا کریں، اور کم سے کم کے اوپر اپنی ضروریات جو ہیں وہ زیادہ محدود کریں۔ تو آسائشوں اور لگژریز کو کم کرنا اور بنیادی ضروریات تک اپنے آپ کو محدود رکھنا۔ اس میں بہت سارے ذیلی پہلو یہ بھی آتے ہیں کہ یہ نہیں ہے کہ آپ کے پاس اللہ تعالیٰ نے نوازا ہوا ہے تو آپ اس کو بالکل ہی
मतलब छोड़ छाड़ कर फाकों की ज़िंदगी मतलब पर आ जाए। मुनासिब तरीके से जो अल्लाह ताला ने वसाइल दिए उनको मुनासिब तरीके से मतलब अपने ऊपर खर्च करना, लेकिन बेजा खर्च नहीं करना, बिला ज़रूरत नहीं खर्च करना, लग्जरीज लाइफ मतलब नहीं, बल्कि एक नॉर्मल एवरेज लाइफ, ताकि मतलब आपका जो नफ्स है वो आपके काबू में रहे, आपका बेकाबू ना हो जाए। तो ऐसी और भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें आती हैं। और ज़ुहद के बारे में मैं ये भी बता दूं कि मतलब इसके बहुत सारे पहलू मुख्तलिफ अंदाज से हमें मिलते हैं। और ये इस टॉपिक में जो अगला हिस्सा है कि दुनिया कम हासिल करने की तरगीब और फ़क्र की फजीलत, जो है ये भी दर हकीकत ज़ुहद की ही कुछ ब्रांचेज हैं, छोटी सी ज़ुहद जो है एक मेन, इस टॉपिक का एक मेन तना है, और उसकी दो ब्रांचेज हैं, तरगीब मतलब दुनिया कम हासिल करना और फ़क्र की फजीलत जो है। तो बाहर, तो इसमें अगर आप मज़ीद थोड़ी सी कोशिश करें तो एक हदीस है जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, एक शख्स ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि मुझे कोई ऐसा अमल बता दीजिए, कोई ऐसा काम बता दीजिए कि जिसको करने से अल्लाह भी मुझसे मोहब्बत करे और बंदे भी मुझसे मोहब्बत करने लग जाए, अल्लाह भी मुझसे मोहब्बत करे और बंदे भी, दोनों मोहब्बतें मुझे मिल जाएं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम दुनिया में अल्लाह का ज़ुहद इख्तियार करो, अल्लाह तुमसे मोहब्बत करेगा, और दूसरों की चीज़ों या दूसरों के माल से, वो माल या वो चीज़ें जो दूसरों के पास है, उससे अपने आप को गनी कर लो, लोग तुमसे मोहब्बत करने लग जाएंगे। तो अल्लाह का ज़ुहद अख्तियार करो, तो अल्लाह तुमसे मोहब्बत करेगा, और जो दूसरे लोगों के पास है माल दौलत, जितना भी है, कम है या ज़्यादा है, उसकी उससे गनी हो जाओ, उससे बेनियाज हो जाओ, बस अपनी चीज़ें या अपना जो तुम्हारे पास जो मौजूद है उस तक महदूद होके अपने आप को रखो। तो इससे तो फिर लोग तुमसे मोहब्बत करने लग जाएंगे। यानी लोगों की नज़र में अगर एक शख्स की नज़र में उसकी मतलब उसके जहन में हिर्स और लालच है दूसरे लोगों के पास जो चीज़ें मौजूद हैं उनके बाबत, तो वो बहुत वाज़ेह हो जाता है। लेकिन अगर वो उनकी चीज़ों की तरफ नहीं देखता, तो उसके किरदार में, उसके रवैये में ऑटोमेटिकली एक ऐसा बदलाव और एक ऐसा निखार आ जाता है जिसको दूसरे लोग जो है वो पसंद करते हैं। उसकी आजिज़ी और इंकिसारी जो है वो ऐसी हो जाती है कि जिससे दूसरे लोग इम्प्रेस होकर उसकी इज़्ज़त और तकरीम और उससे मोहब्बत करने लग जाते हैं। बहरहाल, ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस भी है। और अगर हम तो इसका मतलब कि दुनिया की चीज़ों को गैर महसूस अंदाज में नज़रअंदाज करते हुए गुजर जाना, ये ज़ुहद है। दुनिया की जो रोनाइयाँ हैं, दुनिया की जो मतलब चकाचौंध जो रोशनियाँ हैं, उनको गैर महसूस अंदाज में बस उनसे किनारा कशी इख्तियार कर लेना, अपनी ज़रूरत के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को बरकरार रखने के लिए, अपने मामलात को मतलब एवरेज तरीके से, अच्छे तरीके से अंजाम देने के लिए उस हद तक ठीक है। लेकिन मतलब इजाफी चीज़ों को, लग्जरियस लाइफ को बस नज़रअंदाज कर देना। ऐसे शख्स की तरह जो एक बाजार से गुजरे, वो खरीदार ना हो, उसके किसी चीज़ की खरीदनी नहीं, कोई चीज़ की तलब नहीं है, लेकिन वो एक बाजार से जब गुजरता है तो उस बाजार में बहुत सारी चीज़ें उसको नज़र आती हैं जो बहुत ही पुरकशिश होती हैं। उनको खरीदने की सकत भी होगी, उसमें वो ताकत भी है, सारा कुछ है, लेकिन वो उनसे उनसे रगबत नहीं रखता, उन चीज़ों की तरफ मतलब मायल नहीं होता। बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिनको वो बड़ी आसानी से हासिल कर सकता है, लग्जरियस चीज़ें जिनको वो हासिल कर सकता है, लेकिन वो उनसे नज़रअंदाज करते हुए बस अपने ध्यान उस बाजार से गुजर जाता है, लेकिन उस रोनाई में, उस अट्रैक्शन में वो नहीं खो जाता। तो ऐसा शख्स जो है वो जाहिद है, या ये जो अमल है वो ज़हद है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक और हदीस है जिसमें उन्होंने फरमाया कि मुझे तुम्हारी इस दुनिया से क्या सरोकार, मुझे तुम्हारी इस दुनिया से क्या लेना देना, माँ सवाए इस मुसाफिर की सी कैफियत के कि जो गुजरते हुए थोड़ी देर के लिए एक दरख्त के नीचे बैठता है, सस्ताता है, थोड़ा सा आराम करता है, फिर वो अपनी सवारी के ऊपर सवार होता है और आगे निकल जाता है। इससे ज़्यादा दुनिया की हैसियत जो है वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मेरी नज़र में नहीं, कि वो जो दरख्त है वहाँ पर लगा हुआ, वो दुनिया है एक, कि उस दरख्त से मुझे और कोई लेना देना नहीं, बस मेरा यहाँ पर काम है, थोड़ी देर मुझे वहाँ पर ठहरना है, उतनी देर के लिए मैं उसके नीचे सस्ता लूँ और फिर अपना सामान जो है वो बंद कर आगे निकल जाऊँ।
اس سے زیادہ اس درخت کی حیثیت نہیں، یا اس درخت کی وقت میری زندگی نہیں۔ اسی طرح سے یہ دنیا کی زندگی جو ہے، یہ ایک مومن کی زندگی میں ایسی ہونی چاہیے جیسے کہ وہ درخت ہے کہ جس سے وہ بس گزر رہا ہے، گزرتے گزرتے تھوڑی دیر کے لیے سستانے کے لیے یہاں پر رک گیا، اور جب ایسا ماحول ہوگا تو اس میں سے ہم اگر ایکسٹریکٹ کریں تو وہ نہیں کہ مطلب اس نے وہاں پر جہاں پر سفر کے لیے رکے ہیں تو وہاں پر ہی اپنا دل لگا بیٹھیں اور وہیں پر اپنے ساری آسائش کی اور ساری ضروریات کی چیزیں اور ساری لگزریس لائف جو ہے وہ گزاریں۔ اگر ہم دیکھیں کیمپنگ وغیرہ میں یا بڑے بڑے مطلب وی آئی پی قسم کے لوگ جو ہیں ان کے ساتھ کس طرح سے پروٹوکول چلتے ہیں، کہیں پر وہ جائیں تو کس طرح سے ان کی دنیا بھر کی آسائشیں جو ہے وہ ان کے لیے وہاں پر لا کر رکھ کھڑی کی جاتی ہیں۔ یہ بالکل اپوزٹ ہے اس چیز کے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث جو ہے ہمیں بتاتی ہے۔ تو اسی طرح سے زہد جو ہے وہ دنیا سے، دنیا میں جو لگزریس لائف ہے یا لگزری ہے اس کو اپنے آپ سے بچا لینا، اور جو کچھ ہے اس سے بھی تھوڑا سا محدود رکھنا، یہ در حقیقت زہد ہے۔ اور زہد کی ایک برانچ جو ہے یا زہد کی ایک مسکنسپشن جو ہے، یا ایک تھوڑے سے مختلف انداز میں جو ایک ٹرم ہمارے پاس یا ایک رویہ یا ایک مطلب معاملہ جو ہے وہ ہمارے معاشرے میں نکلتا ہے، وہ تصوف کا ہے۔ تصوف، اب تصوف کی بھی بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ غالباً اچھی ہیں، ٹھیک ہے، درست ہیں، لیکن تصوف میں بھی بہت کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کہ مطلب مناسب نہیں ہے۔ تو تصوف کی طرف ہم نہیں جاتے، لیکن تصوف کا میٹر جب اس کے ساتھ زہد اور تصوف کا ملا کر دیکھا جاتا ہے تو اس میں بہت ساری چیزیں ہیں جن کو کیئرفلی ہو کر ایگزامن کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اسی طرح سے رہبانیت ہے، جو کہ عیسائیوں اور یہودیوں میں، عیسائیوں میں خاص پر ہے۔ رہبانیت جو ہے وہ ہے حلال چیزوں کو ترک کر دینا، بالکل رہبانیت۔ تصوف کا اس لیے میں اگزامپل دے دی کہ تصوف میں بھی کچھ چیزیں ایسی آ جاتی ہیں جو کہ رہبانیت کی طرف لے کر چلی جاتی ہیں۔ مطلب بہت ساری ایسی مثالیں آپ کو جب ایسے سیکٹ یا ایسے لوگوں کی طرف سے دیکھیں تو انہوں نے جی 40 سال سمندروں میں مطلب جنگلوں میں رہے، اور 40 سال تک ایک مطلب ٹانگ کے اوپر کھڑے ہو کر وہ پوری پوری رات عبادت کرتے رہے، یا اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہمیں ملتی ہیں۔ اس موضوع کی طرف اگر جائیں تو وہ ساری کی ساری جو ہیں وہ مطلب باطل عقائد کے اوپر کھڑی ہیں، وہ ساری کی ساری جتنی کہانیاں ہیں یا سٹوریاں ہیں یا واللہ علم ان میں کیا حقیقتیں ہیں، لیکن ان سے اجتناب کرتے ہوئے اپنے آپ کو ہمیں محفوظ رکھنا ہے۔ اور رہبانیت جو ہے وہ ہے در حقیقت حرام چیزوں کو، حلال چیزوں کو اپنے اوپر حرام کر لینا، جیسے کہ یہ عیسائی لوگ جو ہیں وہ کرتے ہیں کہ انہوں نے ساری عمر جو ہے وہ شادی نہیں کرنی، اور کسی عورت کے اوپر انہوں نے نظر نہیں اٹھانی، اور مطلب جنگلوں میں نکل جانا ہے، پہاڑوں پر نکل جانا ہے، اور وہیں پر اپنی زندگی سفر کرنی ہے۔ یعنی دنیا سے جو کٹ کر زندگی گزارنے کی کوشش کرے گا وہ زہد سے نہیں، وہ رہبانیت کی طرف چلا گیا، وہ اس میٹر کی طرف چلا گیا جس کی ہمارے دین میں گنجائش نہیں۔ دنیا کے اندر رہتے ہوئے ہی، پانی کے اندر رہتے ہوئے ہی اس کی لہروں کا جو مقابلہ کرنا ہے، پانی سے ڈرتے ہوئے باہر جا کر بیٹھ جانا اور کہنا کہ میں بڑا مطلب تیر مار رہا ہوں، تو وہ مناسب نہیں ہے۔ تو رہبانیت جو ہے وہ زہد کا الٹ ہے، کہ زہد میں حلال چیزیں جو ہیں وہ اپنے اوپر، اس کے اوپر اپنے آپ کی ڈپینڈنسی جو ہے اس کو کم کر دینا جو ہے وہ در حقیقت زہد ہے۔ اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں ایک اور حدیث ہے کہ دنیا میں زہد یہ نہیں کہ حلال چیزوں کو اپنے اوپر حرام کر دیا جائے، بلکہ یا اس کو اس مال کو ضائع کر دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے نوازا ہے بے شمار، یا جتنا بھی مال عطا کیا ہے ضرورت سے زیادہ ہے، تو زہد کا مطلب یہ نہیں کہ اس کو اپنے اوپر حرام کر دیا جائے یا اس کو ضائع کر دیا جائے، بلکہ اصل زہد تو یہ ہے کہ وہ چیز جو اللہ کے ہاتھ میں ہے یا اللہ کے پاس ہے اس پر زیادہ اعتماد کیا جائے بنسبت اس کے جو کہ آپ کے اپنے ہاتھ میں ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ کو مطلب جو بھی نعمتیں اور جو بھی آسائشیں دی ہیں وہ ٹھیک ہے، ان سے فائدہ اٹھائیں، لیکن جو اللہ کی پاس جو مطلب رحمت اور نعمت ہے، اور وہ ہے آخرت کی، آخرت کا ٹھکانہ جو ہے، اس کے اوپر زیادہ فوکس کرنا اور اس کو زیادہ توجہ دینا۔ دنیا میں جو جتنی چیزیں ہیں ان کو بس اتنا سا اپنے پاس رکھنا جتنا سے وہ درخت کی مثال میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ملتی ہے، اس سے زیادہ اس کو فوکس نہیں دینا، اور زیادہ فوکس جو ہے وہ آخرت میں اللہ کے پاس جو اس کا جو ٹھکانہ ہے یا جو منزل ہے اس کی طرف اپنی توجہ جو ہے وہ مرکوز کر کے رکھنا، یہ زہد ہے۔
اس کی اور بھی بہت ساری برانچز جو ہیں وہ نکل سکتی ہیں، یا اور بھی بہت مختلف طریقوں سے اس کو سمجھا جا سکتا ہے۔ یقیناً میں اس قابل نہیں کہ میں اس زہد کی ٹرم کو اچھے طریقے سے سمجھا پایا ہوں۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ ضرور جو ہے وہ اس کے اوپر تھوڑی سی ریسرچ یا تھوڑا سا اپنا تحقیق جو ہے وہ کرے کہ زہد ایکچولی ہے کیا۔ زہد کی ٹرم جو ہے وہ سمجھنے میں ہی ہمیں اس کے متعلقہ حدیث یا اس کے متعلقہ آیات یا اس کی جو گہرائی ہے وہ ہمیں صحیح معنوں میں ہمارے سامنے آ سکتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جو ہے وہ زہد کی بے شمار مثالیں ہمیں ملتی ہیں، جس میں ہمیں زہد کے بہت سارے معاملات جو ہیں وہ ملتے ہیں۔ کہ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ کچھ وقت ایسا آتا ہے کہ کئی کئی مہینوں تک ہمارے گھروں میں مطلب ہنڈیا جو ہے وہ نہیں پکتی تھی، اور صرف دو کالی چیزوں کے اوپر یعنی کھجور اور پانی کے اوپر صرف گزارا ہوتا تھا۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ اس وقت دنیا کی ایک عظیم ترین ہستی، اور جب ان کے پاس طاقت اور غلبہ بھی آ گیا اس وقت بھی ان کے پاس ان کے یہ حالات تھے کہ ان کے گھروں میں کئی کئی مہینوں تک چولہا نہیں چلتا تھا، اور صرف کھجور اور پانی کے اوپر گزارا جو ہے وہ ہوتا تھا۔ اسی طرح سے ازواج مطہرات نے ہم نے پڑھا تھا مطلب بڑی تفصیل کے ساتھ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایلا کیا تھا اپنی اپنی ازواج مطہرات سے ایک مہینے کے لیے، ان سے علیحدگی اختیار کی تھی۔ تو وہ علیحدگی اسی لیے اختیار کی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات ہیں جو انہوں نے نان نفقہ اپنا جو مہینے کا جو خرچہ ہے وہ بڑھانے کا مطالبہ کیا تھا کہ اب تو مطلب مال و دولت جو ہے یا وہ بھی ہے، حالات کافی اچھے ہو گئے ہیں، طاقت میں آ گئے ہیں، تو اب تو ہمارا نان و نفقہ جو ہے وہ تھوڑا سا بڑھایا جائے۔ تو ایک لمبا واقعہ وہ بھی بہرحال آپ سب کو پتہ ہوگا۔ تو اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کنارہ کشی اختیار کی یا ان سے علیحدگی اختیار کر لی تھی۔ یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑی مثال ہے کہ جو دنیا میں مطلب اپنے آپ کو کس طرح سے محدود رکھنا ہے، کہ صرف فوکس کرنا ہے کہ آخرت کی زندگی جو ہے وہ کیا ہے۔ اور اسی واقعے میں اگر ہم دیکھیں تو ایک حدیث بھی ہے کہ جب ایلا کیا تو اس کے اوپر پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ بڑے مطلب بڑے طیش میں بھی آئے، یا بڑے وہ انہوں نے ریاکشن بھی دیا، اور حضرت صفیہ کو ڈانٹا بھی ہو، یا اس طرح کے معاملات کچھ ہوئے۔ تو پھر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں جب آئے تو مطلب ان سے بات کرنے کے لیے کہ یہ کیا معاملہ ہے، مطلب کہہ لیں کہ اس میں انہوں نے کچھ رول پلے کرنے کے لیے جب وہ آئے وہاں پر دیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں، تو ان کے گھر کو دیکھ کر ان کے آنسو نکل آئے کہ ان کے گھر میں ایک تکیہ جو ہے چمڑے کا بنا ہوا، جس میں مطلب کھجور کے پتے وتے جو ہیں وہ بھرے ہوئے ہیں، اور لیٹنے کی کوئی خاص جگہ نہیں ہے، اور جو ایک کھجور کے تنے جو ہیں یا کھجور کی جو مطلب پتے خس و خاشاک جو ہے اس کے اوپر وہ لیٹے ہوئے ہیں، اور ان کے جسم مبارک کے اوپر بھی ان کے نشان پڑے ہوئے ہیں۔ تو یہ جب انہوں نے حالت دیکھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو وہ ان کے آنسو میں آنسو آ گئے، اور انہوں نے حضرت عمر نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ یا رسول اللہ، دنیا کے بادشاہ یعنی کیسر و کسریٰ جو ہیں وہ تو اس وقت دنیا کے مزے لوٹ رہے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اللہ کے نبی ہو کر اس حالت میں ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لگتا ہے اے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لگتا ہے کہ تم دنیا کی حقیقت تم پر ابھی تک کھلی نہیں ہے۔ کیا تم اس بات پر راضی نہیں کہ کیسر و کسریٰ جو ہے وہ دنیا کے مزے لوٹیں اور ہم آخرت کی سعادت حاصل کریں؟ یعنی دنیا کے آخرت کی سعادت حاصل کرنے کے لیے دنیا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح سے زندگی گزاری، وہ ان کے پاس اختیار اور وسائل اور ہر طرح کی چیزیں جیسا وہ چاہتے وہ حاصل کر سکتے تھے۔ شروع کے دور میں تو ظاہر ہے مشکلات اور مخالفت اس قدر تھی، لیکن جب غلبہ ملا، جب وہ ان کو حکومت ملی، جب ان کو بعد میں مطلب ایسی زندگی ہوئی، تو اس میں بھی پھر انہوں نے اپنے آپ کو کس طرح سے محدود رکھا ہے اس دنیاوی معاملات میں، اس کی بے شمار مثالیں جو ہیں وہ ہم اگر مطلب پڑھیں، مطلب سیرت النبی پڑھیں تو اس میں ہمیں مل جاتی ہیں۔ تو اس کی طرف بھی ہمیں اشارہ، اور اس پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹرینڈ یافتہ جو آگے جو صحابہ کرام تھے ان کی زندگیوں میں ہمیں بے شمار مثالیں ملتی ہیں کہ انہوں نے بھی زہد کو کس طرح سے اپنایا، اور کس طرح سے مطلب اپنی زندگیوں کو پر محدود کیا صرف اپنی ضروریات کے لیے، اتنا کہ جتنا ان کی زندگی گزر جائے آسانی سے اور اچھے طریقے سے۔ تو اس بھی بے مثالیں ملتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اپنی مثال جو ملتی ہے کہ جب وہ ایک
वफद जो है वो उनके मिलने के लिए आया, तो उनसे पूछा कि हज़रत उमर के बारे में। तो उनको देखा कि एक दरख्त के नीचे वो लेटे हुए हैं, तो वो वहाँ पर हैरान और परेशान हो गया कि ये किस तरह के, कि दुनिया के एक वसी खित्ते पर हुक्मरानी करने वाला जो बादशाह या हुक्मरान है, जो वो किस तरह से एक ज़मीन के ऊपर मतलब लेटा हुआ है। इस तरह से बहुत सारी और मिसालें जो है वो हमें मिल जाती हैं। अबू ज़र गुफ़ारी की मिसाल जो है, जिनको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिशारत भी दी और बहुत मतलब उनको मतलब अ, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी तारीफ की और बिशारत दी उनको, कि उनकी ज़िंदगी की माल और दौलत की कमी नहीं हो सकती थी, लेकिन उन्होंने किस तरह से अपने आप को मतलब महदूद रखा अपनी ज़रूरियात तक। इसी तरह से एक मिसाल जो है हज़रत सईद बिन आमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की भी हमें मिलती है, कि जिनको हज़रत उमर ने गवर्नर बनाकर किसी इलाके में मुकर्रर किया, किसी इलाके में गवर्नर मुकर्रर करके उनको वहाँ पर भेजा। और वहाँ पर उनको फिर उनका एक वजीफा जो है या महाना उनकी जो सैलरी वगैरह जो है, वो भी एक एवरेज तरीके से मुख्तस करके उनको वहाँ पर भेजा। और कुछ अरसे के बाद वो मतलब वहाँ उस इलाके में गए, या उस वहाँ पर गए जहाँ पर उनको वो गवर्नर बनाकर भेजा गया था। और वहां पर जाके जब कह लो कि उनके ऑफिस या जो भी यहाँ पर ठिकाना था, वहां पर गए और वहां पर जाके उन्होंने अपनी एक लिस्ट बनवाई, अपना जो भी स्टाफ था उनसे, कि जरा लिस्ट बनाओ कि इस बस्ती में कौन से लोग हैं जो नादार हैं, जो मुफलिस हैं, जो जो गरीब हैं, उन ताकि मैं उनके लिए कुछ कर सकूं, उनकी कोई मदद करूं, या उनके लिए कोई रिव्यू करके उनके लिए कोई इजाफी इकदामात करें हम। तो जो लिस्ट हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु को वहां पर दी गई, उस लिस्ट में सबसे ऊपर जो नाम था वो हजरत सईद इब्ने आमर का था। वो सईद इब्ने आमर जिनको हजरत उमर ने वहां पर गवर्नर लगाया था, और उनका एक अच्छा खासा वजीफा जो है वो मुकर्रर किया था, उनका नाम उन मस्कीन या उन गरीब लोगों की लिस्ट में सबसे ऊपर था। हजरत उमर ने जब देखा तो वो हैरान हो गए कि ये बंदा या ये हजरत सईद इब्ने आमर जो है, ये तो गवर्नर है यहाँ के, और यहाँ इनके पास तो मतलब होना चाहिए रहने बहने के लिए अच्छा खासा, ये इतने मतलब कैसे मस्कीनों की लिस्ट में वो भी सबसे ऊपर कैसे आ गए। उन्होंने बुला लिया हजरत सईद को रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, कि जरा आके बताओ कि ये क्या माजरा है। तो हजरत सईद बिन आमर ने कहा कि मैं तो जितना भी मुझे वजीफा या जितनी भी मेरी सैलरी या जितना भी मेरा यहाँ पर मुझे मिलता है, मैं तो उसमें से सिर्फ अपने गुजारे के लिए, जिससे मतलब मेरी रोटी चल जाए और मेरे रहने के लिए बस जिंदगी पूरी हो जाए, उतना मैं रखता हूँ। बाकी तो मैं फिर हदिया कर देता हूँ या सदका कर देता हूँ, या बाकी मैं अल्लाह की राह में दे देता हूँ। तो हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ये सुनकर बड़े वो हुए कि ये, तो बहरहाल वो जब चले गए हजरत सईद बिन आमर, तो उन्होंने किसी दूसरे के हाथ 1,000 दिरहम जो है वो उनके घर में भेजा। उन्होंने खुद उनको नहीं दिया, हजरत उमर ने रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने खुद हजरत सईद इब्ने आमर को नहीं दिया, कि हो सकता है कि वो सफ़ेद पोशी में इनकार कर दे या लेने से वो झिझक जाए या ना ले। तो उन्होंने किसी दूसरे आदमी के हाथ वो 1,000 दिरहम जो है वो उनके घर में भेजा। जब वो नॉक किया तो हजरत आमर सईद बिन आमर जब वो बाहर आए, तो उन्होंने कहा जी आने वाले ने कि ये मतलब हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने आपके लिए ये तोहफा देखा है, भेजा है या हदिया भेजा है। तो वो जब उन्होंने देखा तो वो वहां पर धाड़े मार मार कर रोने लग गए, हजरत सईद बिन आमर जो है। तो उनकी बीवी जो है वो अंदर से निकल आई, और उनकी बीवी भी सुभान अल्लाह हमारी बीवियों की तरह नहीं है। उनकी बीवी निकल आई और उनसे पूछा कि क्या हुआ, क्या हजरत उमर वफात पा गए। उसने कहा नहीं, ये उससे भी बड़ी खबर है। तो क्या कैसरा किसरा नहीं, या क्या मतलब किसी ने हमला कर दिया हमारी हमारी जो मतलब सल्तनत है उसके ऊपर। उन्होंने कहा नहीं, ये उससे भी बड़ी खबर है, क्या खबर है बताओ तो सही। तो उन्होंने कहा मेरे घर में दुनिया आ गई। हजरत सईद बिन आमर ने कहा मेरे घर में दुनिया आ गई। इस पर फिर उनकी बीवी जो है, वो भी कितनी पाकबाज खातून थी, कि उन्होंने कहा कि इसमें इतना घबराने की क्या जरूरत है, दुनिया अगर आ गई है तो ठीक है, हमारे पास भी बहुत सारे लोग हैं जो मुफलिस और नादार हैं, मैं बहुत सारों को जानती हूँ, इनको उनमें बांट देते हैं। तो उन्होंने उस 1,000 दिरहम को बांट दिया, उसका भी आगे सदका कर दिया। तो हमें फिर ऐसी ऐसी मिसालें भी मिलती हैं कि किस किस तरह से महदूद करके उन्होंने गुजारा, और इसलिए नहीं कि हराम नहीं किया अपने ऊपर, अपनी ज़रूरत जितनी है
اپنی جتنی ان کی مطلب ہے جس سے وہ اپنی زندگی کو گزار لیں، اتنا انہوں نے اس کے اوپر اکتفا کیا، اور اپنی اضافی چیزوں کو دوسروں کے اوپر جو ہے وہ مطلب اللہ کے راستے میں یا دوسری چیزوں کے اوپر کر دیا۔ تو اس میں جو میں واضح دوبارہ واضح کرتے چلوں کہ حلال چیزوں کو اپنے اوپر حرام کر دینا یہ زہد نہیں ہے، بلکہ جو اللہ تعالیٰ نے وسائل دیے ہیں ان میں سے بھی کم کرنا، تاکہ اپنے نفس کو اور زیادہ مضبوط کیا سکے، اپنے نفس کے گھوڑے کو اپنے قابو میں رکھا جا سکے، یہ زہد ہے۔ لگزریس لائف کی طرف، چکا چوند روشیوں کی طرف اپنے آپ کو مائل ہونے سے بچانا، اور اس کو مائل ہونے سے بچانے کا سب سے بنیادی جو ہتھیار ہے انسان کے ہاتھ میں وہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو طاقت دی ہے کسی بھی معاملے میں، یہ صرف مال و دولت کے معاملے میں نہیں ہے، عزت شہرت کے معاملے میں بھی ہے، یہ مطلب آپ کی طاقت اور اپنا جو عہدہ جو ہے اس کے معاملے میں بھی ہے، ہر معاملے میں ہے کہ جو بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو وسائل دیے ہیں ان وسائل کو آپ نے اپنے کنٹرول میں رکھتے ہوئے مطلب استعمال کرنا ہے، تاکہ اس چکا چوند روشنی میں نہ کھو جائے، کہ جس میں کھو کر انسان جو ہے وہ بہک جاتا ہے اور پھر وہ دوسری طرف نکل جاتا ہے۔ تو یہ زہد ہے جس کو ہم نے سمجھنے کی کوشش کی، اس کا ایک پہلو یا کچھ اس کے معاملات جو ہیں وہ اس کو ہم نے سمجھنے کی اس میں کوشش کی، کہ دنیا کی جو حلال چیزیں جو آپ کے پاس حلال طریقے سے اللہ تعالیٰ نے دی ہیں، ان کو اب ہم دیکھتے ہیں کہ زہد کے بعد جو اس کا جو اگلے دور جہاں پر لکھے گئے دنیا کم حاصل کرنے کی ترغیب اور فقر کی فضیلت، تو یہ بھی اس کی زہد کی ایک برانچ ہے آگے کہہ لیں، یا اس کی چھوٹی سی شاخ ہے آگے، کہ دنیا کو کم حاصل کرنا، دنیا کی جو مال و دولت ہے یا دنیا کی حرص اور لالچ جو ہے، اس سے تو بالکل وہ تو بالکل الگ ہی چیز ہے، حرص اور لالچ جو ہمارے پاس حلال طریقے سے ہے اس میں سے بھی کم پر اکتفا کرنا، اور فقر جو ہے، غربت یا فقیری جو ہے اس کو اپنے ساتھ رکھنا، اس کی ترغیب جو ہے یہ چیپٹر کا عنوان ہے۔ وقت جو ہے وہ بھی کافی نکل گیا، معذرت کے ساتھ کہ مطلب یہ زہد جو ہے، کیونکہ یہ پہلی دفعہ ہمارے سامنے ٹرم آئی تھی، تو مجھے لگا کہ اس کو ہمیں سمجھنا چاہیے پہلے کہ زہد در حقیقت ہے کیا ہے، تاکہ اگر کوئی ہمارے ذہن میں کوئی کنسپشن آئے ان احادیث کو یا اس کے متعلقہ آیات کو پڑھتے ہوئے، تو وہ ہمارے ذہن میں نہ آ سکے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس کی جو صحیح اہمیت اور افادیت ہے وہ ہمارے دلوں میں اتار کر اس کے مطابق ہمیں اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔ جی اگر کوئی اضافہ کرنا چاہیں اب تو کر سکتے ہیں، جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ ٹھیک ہے، اختتام کی طرف بڑھتے ہیں، لیکن اختتام سے پہلے ایک چھوٹا سا ایک کہہ لیں کہ گزارش ہے، ایک چھوٹی سی یا ایک چھوٹی سی جو مطلب ریکویسٹ ہے، کہ میرے ایک جاننے والے ہیں جو کہ لاہور پاکستان میں ایک درس و تدریس کا ایجوکیشن کا اسلامک ریسرچ وغیرہ کا کچھ کام جو ہے وہ اس میں کچھ کرتے ہیں، اور ان کے اپنے حالات جو ہیں وہ بس پورے پورے ہیں، لیکن وہ جو بھی اللہ کے راستے میں جو بھی کام کرتے ہیں مطلب دین کے لیے، وہ سب کا سب جو ہے وہ تقریباً فری آف کاسٹ ہوتا ہے، اور اپنی جو ان کی ارننگ یا اپنا جو ان کا رہن سہن ہے وہ تھوڑا بہت جو کام کرتے ہیں اس سے ہوتا ہے، اور پھر دونوں چیزوں کو جب میچ کرنا ہے تو اس میں کافی ساری مشکلات آتی ہیں۔ بہرحال ان کی اپنی زندگی جو ہے اس میں تو کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ اس کو مطلب سمجھا جائے، لیکن وہ ایک آرگنائز طریقے سے اس جو ان کا جو کام چل رہا ہے اس کو مرتب کرنے کے لیے وہ ایک ادارہ جو ہے وہ بنانے کے خواہش مند ہے۔ اس کے لیے کچھ زمین وغیرہ ان کو پرچیز کرنی ہے، وہ زمین پرچیز کرنے کے لیے بھی ان کو کچھ وسائل چاہیے، بعد میں ان کو پھر اس کے اوپر کنسٹرکٹ کر کے اس میں ادارہ جو ہے، اور وہ جو ہے ایک مختلف انداز سے کام کر رہے ہیں، خط و کتابت وغیرہ جو وہ بھی ہے، کچھ ان کے کورسز یا ٹریننگ وغیرہ دیتے ہیں کہ آن لائن ریسورسز یوز کر کے ریسرچ ورک کیسے کیا جا سکتا ہے، حدیث اور قرآن مجید کی آیات کو ملا کر مختلف موضوعات کے اوپر ٹاپک لکھنا یا اس طرح سے کام کرنا، تو ایک اس طرح سے وہ ان کا کام ہے، اور وہ مطلب ایک ارادہ رکھتے ہیں اور اس کے لیے کوشش کر رہے ہیں، اور کچھ کہہ لیں کہ فنڈ ریزنگ جو ہے وہ کر رہے ہیں، تو ان کے اپنے وسائل بھی اتنے زیادہ نہیں ہیں، تو اگر تو کوئی ان کے ساتھ پارٹیسپیٹ کرنا چاہے، اپنے آخرت کے گھر میں کچھ اینٹیں جو ہیں یہاں پر بھی اگر کوئی لگانا چاہیں تو مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں آپ، میں ان کا کنٹیکٹ دے دوں گا، آپ ڈائریکٹ براہ راست ان کو بھی بھیج سکتے ہیں، یا میرے ذریعے سے اگر بھیجنا چاہیں تو وہ بھی میں انشاءاللہ آپ کی امانت جو ہے وہ ان تک بھجوا دوں گا۔
تو یہ ایک چھوٹا سا ہے، تو یہ بھی مینڈیٹری نہیں ہے، ہر ایک کو اپنے اپنے حالات اور اپنے اپنے معاملات جو ہیں ان کو دیکھ کر یہ کرنا ہے۔ پہلے بھی انہوں نے ذکر کیا لیکن میں زیادہ سے اس طرح سے بات نہیں کرتا، تو ابھی بھی میں اپنے ہی کسی مطلب مقصد کے لیے ان سے کنٹیکٹ کیا، کچھ میرا ایسا معاملہ تھا کہ میں کچھ ایسا ان سے کرنا چاہ رہا تھا، کچھ پیسے بھیجنا چاہ رہا تھا، تو اس پر انہوں نے کہا کہ میں نے مطلب کئی دفعہ میسج وغیرہ کیے لیکن میں جھجک جاتا ہوں کہ کیا کہوں اب، کہ ہر طرح کے حالات جو ہیں مختلف جگہوں پر ایسے ہیں، تو اگر کوئی مطلب آپ کے ہیں کچھ وسائل، اگر کچھ میں ایسا ہو تو آپ ضرور جو ہے رابطہ کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے اس دنیا میں آسانیاں فرمائے، ہمارے جتنے معاملات ہیں ان میں اللہ تعالیٰ خاص اپنی رحمت اور برکت جو ہے وہ عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے والدین اور ہمارے بزرگوں کو صحت سے بھرپور زندگی عطا فرمائے، اور جو اس دنیا میں ہے اور جو اس دنیا سے گزر گئے ان کو بھی اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، جزاكم الله خيرا كثيرا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔